لہذا ہے کہ اللہ غیب کا علم رکھنے والا ہے، کہ وہ اپنے غیب پر کسی کو مطلع نہیں کرتا سوا کسی رسول کے جو جس کو وہ منتخب کرے۔ صلوات دیجیے۔ خود مسلمانوں کے بہت حلقوں میں جن باتوں پر بہت بحثیں ہوتی ہیں اور بہت آپس میں رد و قضا ہوتی ہے، ان میں سے ایک یہ ہے کہ رسول علم غیب رکھتے ہیں یا نہیں۔ صلوات دیجیے۔ جب یہ اس قسم کے کوئی مسئلہ آتا ہے تو یہ میں عرض کرتا ہوں ہمیشہ کہ کوئی اسلام اور غیر اسلام کے درمیان کی بحث ہو تو اس میں تو قرآن مجید فیصلہ کن نہیں ہو سکتا، لیکن جو مسلمانوں کے درمیان بحث ہو اس میں تو فیصلہ کن قرآن مجید ہے۔ اگر اس نے کوئی سلسلے میں بات کہہ دی ہے تو اسے سبھی کو تسلیم ہم کر دینا ضروری۔ تو اب اس مسئلے میں اگر قرآن مجید نے کچھ نہ کہا ہوتا تو پھر ہم رجوع کرتے سنت کی طرف، اس لیے کہ ہمارے نزدیک تنہا قرآن کافی نہیں ہے، لیکن اگر قرآن مجید نے کوئی فیصلہ کر لیا ہے تو وہ فیصلہ بہرحال قطعی حیثیت رکھتا ہے، کیونکہ حدیث کے لیے بھی یہ اصول ہے کہ جو مخالف قرآن ہو وہ حدیث قابل قبول نہیں۔ قرآن کے مقابل میں حدیث ہوئی ہے، قرآن کے ساتھ حدیث ہے۔ صلوات دیجیے بولے۔ خود پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرما دیا کہ اگر تمہیں کوئی بات میری طرف سے پہنچے کہ جو خلاف قرآن ہو تو اس کو دیوار پر مار دو، فإنی لم أقل میں نے وہ نہیں کہی۔ اسے ایک دن ایک مجلس میں کر چکا تھا کہ تضاد ہو نہیں سکتا کلام خدا اور کلام رسول میں، جو بات قرآن میں صاف ہے اس کے خلاف پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم ہو ہی نہیں سکتی۔ تو آپ اس کے لیے آئیے قرآن مجید کا مطالعہ کریں تو بے شک بعض مقامات پر مطلق علم غیب کی نفی غیر اللہ سے ہے قرآن مجید میں موجود، اور لا يعلم الغیب الا هو، سوا اس کے کوئی غیب کا علم نہیں رکھتا۔ اس مضمون کے آیتیں یقیناً ہیں، اور بعد دیکھا تو نام لے کر کہا گیا کہ یہ باتیں ہیں کہ جن کا علم بس اللہ کو ہے اور کسی دوسرے کو نہیں ہے۔ تو ہیں اس قسم کی آیتیں کہ مطلق طور سے کہہ رہی ہیں کہ غیب کا علم سوا اللہ کسی کو نہیں ہے، غیر اللہ سے علم غیب کی نفی ہے قرآن مجید۔ مگر یہ اصول ہے کہ جب کسی ایک متکلم کا کلام ہو اور چند دفعہ وہ بلا قید کہے، لیکن ایک دفعہ اس میں کوئی قید لگا دے، کوئی استثناء کر دے، تو وہ ایک جگہ کی قید اور ایک جگہ کی شرط اس کے ہر جگہ ہر دفعہ کے عموم اور اطلاق میں تخصیص سے تخصیص کر دے گی۔ ایک دفعہ اس نے استثناء کر دیا تو اس کے معنی ہوں گے کہ اس نے شرح کر دی اپنے تمام ان الفاظ کی جو اس نے مطلق طور پر کہے تھے، اور ظاہر ہے کہ خود متکلم سے زیادہ کس کو اپنے کلام کی شرح کا حق ہے۔ تو اب وہ 10 آیتیں صحیح کہ جس نے مطلق طور پر نفی کی ہے
لیکن اگر ایک مقام پر اس نے استثناء کر دیا ہے تو سمجھیے کہ یہ استثناء ہر آیت میں ہے. صلوات بھیجیے بلند پھر بلند آواز سے بولو. اب یہ آیت جو میں نے ترجمہ کلام قرار دیا ہے بس کسی کو یاد نہ ہو تو وہ تلاش کر کے قرآن میں دیکھ لے یا کسی حافظ قرآن سے پوچھ لے کہ یہ آیت قرآن میں ہے یا نہیں ہے. اور بہرحال میں آسانی کے لیے بتا یہ بھی دیتا ہوں کہ سورہ جن نے یہ آیت ہے اگر جن کے نام سے نہ ڈریے تو یہ آیت سورہ جن میں آپ کو آخر میں تقریباً مل جائے گی. تو اب یہ آج دیکھیے کیا کہہ رہی عالم الغیب اتنے پر بات ختم ہو جاتی تو ہم سمجھتے کہ اللہ کی صفت خاص کے طور پر یہ کہا گیا ہے کہ وہ عالم الغیب ہے. تب پھر وہی تصور قائم رہتا کہ کوئی دوسرا علم غیب کا حامل نہیں ہو سکتا. اس کے بعد اب اس میں تتمہ ہے کہ وہ عالم الغیب ہے فلا یظہر علی غیبہ احدا، وہ اپنے غیب پر کسی کو مطلع نہیں کرتا، کسی کو قابو نہیں رہتا. لا یظہر بہت بڑا محاورہ معنی صحیح ہے کہ اپنے غیب پر کسی کو وہ قابو نہیں دیتا. ظہرا کے معنی غلبہ حاصل کرنے کے، تو اپنے غیب پر کسی کو قابو نہیں دیتا. اب بات مکمل ہو جاتی تو پھر وہ عموم اور اطلاق جو سب جگہ ہے وہ برقرار رہتا. مگر یہاں متکلم خاموش نہیں ہوا یہ کہہ کے کہ وہ کسی کو اپنے غیب پر قابو نہیں دیتا، بلکہ اللہ آ گیا. اور اسے آئے مودت میں بھی بیان کر چکا ہوں اور دوسری جگہ کہ اللہ سے ہم اسی وقت سے واقف ہیں جب سے کلمہ پڑھا. اگر لا الہ پر بات ختم ہو جاتی تو نفی خدا ہوتی، وہ دہریوں کا کلمہ ہوتا. لیکن جب اللہ آ گیا تو اب وہ کلمہ توحید بن گیا. ما ارسلناک، ہم نے آپ کو بھیجا ہی نہیں، اتنے پر بات ختم ہو جاتی نفی رسالت ہو جاتی. جب اللہ آ گیا اللہ رحمت للعالمین تو ثبوت رسالت ہو گئے، وہ بھی ہمگیر طور پر. ما تلکم علیہ اجرن پر بات ختم ہو جاتی تو من یہ ہوتے کہ کوئی اجر نہیں. لیکن جب آیا الا المودۃ فی القربى تو من ہوا ہے اجر، اور وہ قربا کی محبت ہے. تو اسی طرح سے لا یظہر علی غیبہ احدا، کسی کو وہ اپنے غیب پر مطلع نہیں کرتا ہے. اس پر بات ختم ہو جاتی تو بے شک نفی علم غیب مطلق ہو جاتی، پھر کسی کو عالم الغیب کہنا صحیح نہ ہوتا. لیکن اس نے اس کے ساتھ کہا اللہ، مگر تو اب ابھی بعد کی بات سنیے نا، تب بھی اللہ کے پتہ سے چلا تو کسی کو خبر نہیں. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، برائے خشنود محمد وآل محمد صلوات. کسی نہ کسی کو تو اس نے اپنے غیب پر مطلع کیا ہے. اب دیکھا تو اس کے بعد کہ کیا کس کو، تو اللہ من قوا من رسول، مگر جسے وہ چنے، جسے وہ منتخب کرے. ماشاء اللہ عربی افراد میں ہے کہ من دونوں طرح کا ہو سکتا ہے، من بیانیہ بھی ہو سکتا ہے. تب یہ معنی ہوں گے کہ من بیانیہ یعنی جس کو اس نے چنا ہو. اور کون ہوتا ہے جس کو چنا ہو؟ من رسول، یعنی یہ من تشریح ہے، من ارتضا ہے کہ وہ منتخب کسے کرتا ہے؟ کسی رسول کو. تو مطلق رسول میں علم غیب کا وجود ثابت ہوگا اگر من بیانیہ ہو. دوسری صورت یہ کہ من تبعیضیہ ہو. تبعیضیہ کے معنی ہوتے ہیں کہ بعض کو کا اظہار ہوتا ہے تو معنی ہوں گے کہ سوا اس کے رسولوں میں سے جسے وہ منتخب کرے، رسولوں میں سے جسے چنے. تو پتہ یہ چلے گا کہ ہر رسول کو بھی
علم غیب نہیں ہوتا ہے.